الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإثم؟ قال ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دین اسلام میں نجاست دو طرح کی ہے. ایک نجاست جسے نجاست حقیقی کہتے ہیں، دوسری نجاست ہے نجاست حکمی. نجاست حقیقی یعنی حقیقی ناپاکی جسے کہیں گے یا ظاہری ناپاکی جسے کہیں، وہ ہے جیسے پیشاب کا لگ جانا اور بول و براز کا لگ جانا، پخانے کا لگ جانا، گوبر کا لگ جانا وغیرہ. یہ تو نجاست حقیقی ہے. اور ایک ہے نجاست حکمی، یعنی ظاہری طور پر وہ نجاست اور وہ گندگی نظر نہیں آتی، جیسے انسان کا جنوبی ہونا اور انسان کا حدث والا ہونا. یعنی انسان جسمانی اعتبار سے ناپاک ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے وہ جتنا بھی پاک ہو اور خوشبو لگائے ہوئے ہو، عطر لگائے ہو، لیکن شریعت کی نظر میں وہ شخص ناپاک ہے اس لیے کہ اس نے غسل نہیں کیا. مثلا خواتین ہیں کہ ماہانہ اعتبار سے ان کی جو ناپاکی ہوتی ہے تو ظاہری اعتبار سے وہ نہا بھی لیں، دھو بھی لیں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ ناپاک ہیں. وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، اور اس حالت میں وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی. تو نجاست دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ظاہری نجاست ہوتی ہے اور ایک باطنی نجاست ہوتی ہے. باطنی نجاست اسی کو ہم گناہ کہہ سکتے ہیں. نجاست حکمی کو ہم گناہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اللہ کی یہ تو ایک مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی، لیکن اصل گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں. اور اللہ چونکہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، تو اللہ کے کسی چھوٹے یا بڑے حکم کی نافرمانی کرنا اور نہ ماننا بہرحال گناہ ہے. آپ اسے چھوٹا اور بڑا تو کہہ سکتے ہیں، اور اس کی تعبیر چھوٹے بڑے اور صغیر اور کبیرہ سے کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کا تصور کریں اور سامنے والے کی بڑائی اور قدرت کا تصور کریں
تو پھر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال وہ ایک بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایسا کسی نے نہیں کہا کہ سامنے کوئی وزیر ہے اور کوئی پرائم منسٹر ہے تو اسے گھونسا لگانے اور مارنے کو تو آدمی گستاخی محسوس کرتا ہو، اور اسے برا بھلا کہنے میں تو انسان اس کی شان کے خلاف سمجھتا ہو، لیکن اس کے سامنے اس کی تھوڑی سی تحقیر کرنے اور ہلکے انداز سے ذلیل کرنے کو انسان جائز سمجھتا ہو۔ بلکہ کوئی بھی یہ کہے گا کہ چونکہ یہ بڑا ہے، اس کے سامنے تمہیں تحقیری انداز سے پیش آنا اور اس انداز سے تمہارا اشارہ کرنا، یہ اس کے حق میں گستاخی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات والا صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کا کوئی چھوٹا سا بھی حکم ہے تو اس حکم کی نافرمانی کرنا اور نہ ماننا یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو انسان کو ہلکے انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ جو گناہ ہے انسان جو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی صفت ایسی بنائی ہے کہ یہ دونوں کا خوگر ہے، نیکیوں کا بھی خوگر ہے اور برائیوں کا بھی خوگر ہے، بلکہ برائیاں اس میں زیادہ ہیں، اور اللہ نے اسی کو بطور امتحان کے کر دیا ہے کہ انسان کو دونوں راستے بتا دیے، شر اور خیر دونوں کے راستے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیے۔ اب آزمائش اسی کی ہے کہ انسانوں کو دونوں راستہ بتانے کے بعد خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے یا شر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ جنت کو بھی بھرنا ہے اور جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ تو اس لیے انسان میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اب انسان کا یہ کمال ہے کہ نفس و شیطان کے دھوکے سے نکل کر کے اور اپنے آپ کو بچا کر کے جنت والے اور فرشتوں والے راستے پر اپنے آپ کو ڈالے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ بظاہر بڑی خوبصورت ہوتا ہے اور اس میں لذت بھی بہت ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں خارش ہو کہ کھجلانے میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن بعد میں اس کی جو تپش ہے اور اس کی جو جلن ہے انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سانپ بظاہر خوبصورت رنگوں والا ہوتا ہے، چھوٹا سانپ بڑا سانپ اسے دیکھیں تو اللہ نے اس میں رنگوں کا ایسا حسین امتزاج کیا ہے کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ سانپ کے اندر زہر ہے اور وہ اگر کاٹ لے تو انسان کا بچنا مشکل ہے، تو اس لیے انسان اسے جان کر نہیں پکڑتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے گناہ ہے کہ گناہ میں لذت بہت ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کو گناہ کی حقیقت کا پتہ چل جائے اور گناہ کے نقصانات کا پتہ چل جائے تو پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا عالم وہ ہے کہ جو گناہوں کے نقصانات کو زیادہ جانے اور گناہوں کے نقصانات کو جان کر کے گناہوں سے بچے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، وہ اس لیے کہ گناہوں کے نقصانات کو زیادہ جانتا ہے۔ جب انسان کسی کے نقصان کو زیادہ جانتا ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور بچتا ہے۔
آپ کے پاس مٹھائیوں کا ایک ڈبہ ہو اور صرف یہ بات کہہ دی جائے کہ صرف ایک مٹھائی میں زہر ہے، بقیہ سارے مٹھائی صاف ستھرے ہیں، اچھے ہیں، تو آپ نہیں کھائیں گے، اس احتیاط میں کہ ہو سکتا ہے کہ جس مٹھائی کو میں اٹھاؤں اسی میں زہر ہو۔ جو ڈاکٹر دل کا آپریشن کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں احتیاط ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ گوشت نہیں کھاتا، چربی دار گوشت استعمال نہیں کرتا۔ اس سے آپ پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں اور دلوں کا آپریشن کرتا رہتا ہوں، اور میں نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ لوگوں کے دل کی حالت کیا ہے۔ انہی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے چربی جم جاتی ہے اور خون کا دوران کم یا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کو ان چیزوں کا پتہ ہے، اس کے نقصان کا پتہ ہے، تو انسان اس سے بچ رہا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پورے قافلے کے ساتھ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کچھ ایسی ضرورت پیش آئی کہ قافلے والوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، سامان کی نگرانی کریں، اور ہم لوگ ذرا آس پاس کے دیہاتوں میں اور گاؤں میں جا کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے آتے ہیں، کھانے پینے کا سامان وغیرہ لے کر کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے سب ساتھی چلے گئے، پڑاؤ پر میں صرف رہ گیا۔ ایک خاتون آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، تو میں نے کچھ پیسے نکال کر کے دینا چاہا، تو اس نے اشارہ دوسرے انداز سے کیا، یعنی گویا اس کی خواہش یہ تھی کہ جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے وہ مجھے چاہیے۔ جب یہ اشارہ دیکھا انہوں نے تو وہ رونے لگے، اور یہ بات کہہ کر کے رونے لگے کہ اے اللہ، میں سفر حج پر ہوں اور شیطان نے پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، اور مجھے گناہ میں اور گندگی میں ملوث کرنے کے در پہ لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو مجھے اس گناہ سے بچا سکے۔ جب وہ رونے لگے تو عورت شرمندہ ہو گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ روتے روتے کیفیت یہ بنی کہ ان پر نیند طاری ہو گئی اور وہ سو گئے۔ سونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تھپکی دی اور بشارت دی اور کہا کہ واہ، آج تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ نے تمہاری حفاظت فرما دی، اور میں تو نبی ہوں، میں جو گناہوں سے بچا ہوں تو اللہ کی خاص مدد تھی، لیکن تم تو ایک امتی ہو، تم تو اللہ کے ولی ہو، نبی کا درجہ تم نہیں پا سکتے، لیکن اللہ نے تمہیں بھی اس گناہ سے بچا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، کہ جس گھر میں انہیں خرید کر کے لے جایا گیا تھا تو مالک نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا ذہین ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم لا ولد ہیں تو اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ لیکن وہ عورت اس کے حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، اور بالآخر اس کا ذہن برائیوں کی طرف چلنے لگا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے کمرے بند کر لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور آپ دروازے کی طرف بھاگے، اور اللہ کی نصرت ہوئی کہ دروازے کھلتے چلے گئے، اور سامنے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے آقا موجود ہے۔ اس وقت جو خاتون نے کہا تھا وقالت حیت لک، کہ یوسف تیار ہو جاؤ، وقالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ کہا وہ تھا
معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز نے گناہ سے بچایا وہ تھا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو دو چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے، ایک اللہ کا خوف اور دوسرے اللہ کی محبت، کہ انسان اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے اوامر پر اور احکامات پر آسانی سے عمل کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ اس کو آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک ہے دوا اور دوسرے ہے پرہیز۔ آج کتنے مسلمان ہیں اور ظاہر میں کتنے نیک آدمی ہیں، لیکن وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی دل مقبول ہے کہ جس دل میں گناہ کا کھوٹ نہ ہو، جس دل میں گناہ کا شائبہ ہو، اور جو دل گناہوں سے پاک نہ ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اللہ سے اس کا دل مل نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال علماء ایسی دیتے ہیں کہ جیسے اینٹ ہو اور ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑنا ہو تو اس میں سیمنٹ کا گارا لگاتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اینٹ صاف ستھری ہو، اینٹ صاف ستھری ہو۔ اگر اینٹ میں کائی جمی ہو یا اینٹ پر مٹی کا اثر ہو اور آپ نے اسی کے ساتھ ان اینٹوں کو جوڑ دیا تو ایسی صورت میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اینٹ سے اینٹ کے درمیان جو آپ نے سیمنٹ کا گارا دیا ہے اس کے درمیان اور اینٹ کے درمیان وہ کائی حائل ہے اور وہ مٹی حائل ہے جو ان دونوں کو جڑنے نہیں دے رہی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالی سے کے ساتھ مضبوطی انسان کی جب ہوگی جب انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور صاف اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ توابین کا مطلب یہ ہے کہ جو باطنی گناہ اور جو حکمی گناہ ہے، جو اللہ کی نظر میں گناہ ہے، ان گناہوں سے جو لوگ بچتے ہیں اور ان گناہوں سے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو توبہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور متطہرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر جو نجاست ہے اس نجاست سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بچ کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو جو ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے اللہ اسے بھی پسند کرتا ہے، اور جو باطنی طور پر پاک ہوتا ہے، گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، توبہ کیے رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں میں جو گناہوں کی گندگی ہے تو وہ حقیقت میں کفر و شرک کا ایک حصہ ہے۔ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، نجس ناپاکی ہیں۔ تو کیا ان کے جسموں پر کوئی ایسی نجاست لگی ہے؟ نہیں، نجاست حکمی ہے، یعنی یہ ہے کہ ان کا جو سراپا ہے وہ ناپاک ہے، یعنی حکمی اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ ناپاک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کفر پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے۔ کفر و شرک یہ ناپاکی ہے، یہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے کہ شرک ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسان میں جو کچھ بھی ظلم کا حصہ پایا جائے وہ شرک و کفر کا حصہ پایا جاتا ہے۔
ناانصافی کا جو کچھ بھی حصہ انسان میں پایا جائے اور اس کے دل میں پایا جائے وہ کفر و شرک کا ایک حصہ اس کے دل میں پایا جاتا ہے. تو جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے یہ سب کفر والے اعمال ہوئے. اس ناپاکی اور گندگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کا دل نہیں مل سکتا اور اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہو ہی نہیں سکتا. حضرت رابعہ بصریہ راتوں کو اٹھ کر کے روتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ، دنیا کے بادشاہوں نے دن میں اپنا دربار کھولا ہوا تھا اور رات میں اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، لیکن اے اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ جس کا در رات میں بھی کھلا ہوا تھا، دن میں بھی کھلا ہوا تھا اور رات میں بھی کھلا ہوا ہے. میں آپ سے آپ کا ڈر اور خوف مانگتی ہوں. دوسری دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، جس طرح سے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے اور اسے تھام رکھا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اے اللہ ہمارے اوپر شیطان کو مسلط ہونے سے بچا دیجیے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ شیطان کو ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کہ شیطان لوگوں کا قرین اور شریک کار بنا ہوا ہے، ان کا دوست بنا ہوا ہے. ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. انسان خود چاہے بچنا تو نہیں بچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ ہی انسان کو پاک و صاف کرتا ہے اور صاف ستھرا کرتا ہے، تو اللہ سے انسان کو توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے انسان کو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہنی چاہیے اور اس کے جو معانی ہیں، جو تذکیری آیات ہیں کہ جن میں رہبری اور رہنمائی ملتی ہے اور نصیحت کی باتیں ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ انسان کو پڑھنا چاہیے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ لشکر اسلام روم کے علاقے میں داخل ہوا اور ان کا لشکر رکتا نہیں تھا، مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا. تو عیسائیوں نے، رومیوں نے سازش کی کہ مسلمان بہت زمانے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہذا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں لڑکیوں کا لالچ دیا جائے. چنانچہ ان لوگوں نے نیم برہنہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو راستے میں کھڑا کر دیا کہ جب ان کی نظر ان پر پڑے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اور اللہ سے جو ان کا تعلق ہے وہ تعلق ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ دلوں میں تو لڑکی کی محبت آ گئی ہے اور ان کی نظر نے خطا کر دی ہے اور یہ خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رک جائے گی. جب قائد نے اور لشکر کے سپہ سالار نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. 18ویں پارے کی آیت ہے، اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بس یہ آیت سننا تھا کہ جتنے لشکر والے مجاہدین تھے سب نے اپنی نظریں نیچی جھکا دی اور گزرتے ہوئے چلے گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کون کھڑی ہے یا کون کھڑی نہیں. اور اس طریقے سے اس مرحلے کو نظرات نے طے کیا اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت تھی کہ علاقے کے علاقے فتح کرتے ہوئے چلے گئے. یہ گناہوں سے بچنے کا اثر تھا. جب یہ مجاہدین اور لشکر والے اپنے گھروں کو لوٹ کر کے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ روم کے محلات تو بڑے بڑے ہیں، کیسے تھے وہ؟ تو ان مجاہدین نے کہا کہ بھئی ہمیں تو نظریں جھکانے کا حکم ملا تھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں کہ وہاں کے محلات کیسے تھے اور کتنے اونچے اونچے تھے. یہ تھے مسلمان. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی جگہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کر رہا ہے،
نماز کا پابند ہے، تکبیر اولا کا پابند ہے، کوئی روزے کا پابند ہے، اور بھی بہت سارے اعمال خیر ہیں جس کو انسان کر رہا ہے، اور بظاہر وہ نیک انسان ہے، لوگوں کی نظر میں بھی وہ نیک ہے اور ایک اچھا انسان ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہے، اللہ کے رجسٹر میں نیک لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کا مرتکب ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو وہ گناہوں کا مرتکب ہے، زیادہ تر تو بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن جو شرعی وضاقطہ میں رہتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جو دائمی قسم کا گناہ ہے۔ ویسے تو بظاہر نمازی ہیں، ویسے تو بظاہر قرآن کی تلاوت کرنے والے پابند ہیں، اور ویسے تو تہجد کی بھی پابندی کر لیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، استغفار بھی کر لیتے ہیں، تسبیحات کی پابندی کر لیتے ہیں، اور بزرگوں کی مجلس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اچھی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب مجلس سے نکلے، مسجد سے نکلے، تو ان کی نگاہ نہیں بچ سکی اور غیر محرم کی طرف پڑ گئی۔ مسجد سے نکلے، غیبت نہیں چھٹی، دل کی جو بیماریاں تھیں، کینہ، حسد وغیرہ، یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، دوسروں کے پیچھے پڑے رہے، تجسس میں پڑے رہے، کسی کو گالی دے دی، زبان سے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ بول دی، سازش کرنے کی عادت ہے، سازش کرنے لگے، یہاں ٹھیک تھے، باہر نکلے ویسے ہی ہو گئے۔ تو بظاہر نیک ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس طرح کی بیماری ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی۔ جو شرعی وضاقطہ میں رہتے ہیں، اللہ نے تو ان کے ساتھ اتنا کرم کیا ہے کہ وہ سوچ کر کے بھی بہت سارے گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جہاں انسانوں کی نظر نہیں پڑتی یا کسی کے دیکھنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس گناہ میں وہ بھی مبتلا ہے۔ شریف آدمی جس نے کرتا پائجامہ اور ٹوپی پہنا ہوا ہو، وہ مجمع میں کسی کو گالی نہیں دے گا، چلو اس گناہ سے تو بچ گیا آدمی۔ صراحتاً کسی عورت کی طرف نظر نہیں ڈالے گا، صاف کسی کی زمین نہیں ہڑپے گا، لیکن یہ ہے کہ بدنظری کی گناہ میں وہ مبتلا ہے کہ چپکے سے دیکھتا ہے، یا مثلاً غیبت کرتا ہے بیٹھے ہوئے مجلسوں میں، اس طریقے کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو انسان دوا کھا رہا ہو اور پرہیز نہ کر رہا ہو تو بھی نفع نہیں ہوتا، صرف دوا کھانے سے نہیں ہوتا، پرہیز ضروری ہے، بلکہ پرہیز ہی اولا ہے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ علاج سے پہلے جس باب کا ذکر ہے وہ باب الحمیہ ہے، یعنی پرہیز کا بیان ہے۔ اور حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دیگر صحابہ تھے، ایک صاحب کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے کھجوریں پیش کی کھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو ساتھ میں حضرت علی نے بھی ہاتھ بڑھایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تأکل یا علی فإنک ناقح، علی تم کھجوریں مت کھاؤ اس لیے کہ ابھی ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو۔ یہ پرہیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہم علاج کرتے ہیں، اپنے اندر نیکی کا نور پیدا کرتے ہیں، لیکن اس نور کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ٹنکی میں پانی تو بھر رہا ہو لیکن نیچے سے نل کا کھلا ہوا ہو، تو پانی چاہے جتنا بھی بھرے ٹنکی کبھی نہیں بھر سکتی ہے، ٹنکی کو بالآخر خالی ہو جانا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم نیکی کا نور اپنے دل میں منتقل کرتے ہیں، لیکن گناہوں کا سوراخ اپنے دل میں کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک انسان پورے طور پر گناہوں سے پاک نہ ہو جائے، وہ دل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے، کچھ حصے میں اسلام میں داخل ہو گیا، کچھ حصے میں داخل نہیں ہوا، کچھ گناہ کر لیتے ہیں، اکثر سے بچتے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی۔ اس کی مثال ٹھیک ایسے ہی ہے
کہ جیسے جو انسان تانبے کے برتن میں وہ کرواتے نا، وہ کلئی جو کرواتے ہیں، تو وہ کیسے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے وہ آگ میں اس کو تپاتے ہیں، اور تپانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چکنائی لگی ہوئی ہے، جو میل کچیل ہے، پہلے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو تپانے کے بعد پھر کوئی خاص قسم کی چیز ہوتی ہے، اس سے اس میل کو پورے طور پر صاف کر دیا جاتا ہے، پھر کلئی کی جاتی ہے، تب جا کر کے رنگ لگتا ہے۔ تھوڑا سا بھی رنگ لگنے کے بعد اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب تک انسان اس میل کی صفائی نہ کرے، گو کہ وہ میل ہلکی ہے، اس وقت تک انسان اس پر پینٹ کرے گا تو وہ پینٹ زیادہ دیر تک رکے گا نہیں۔ گھروں میں جو پینٹ کیا جاتا ہے تو اگر کائی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے، اسے رگڑا جاتا ہے، اس کے بعد پینٹ اس پر پکڑتا ہے اور چڑھتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے گناہوں سے جب تک دل انسان کا پاک نہیں ہوگا، اللہ سے اس کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب گناہ تو انسان کی فطرت ہے، کیسے بچے انسان؟ یاد رکھیے، نیکی کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ روزہ رکھنے میں کیا جاتا ہے؟ چلو بھائی اس وقت نہیں، اگلے وقت میں کھا لیں گے۔ ارے بھائی 10 منٹ کا کام ہے، چلو ذرا سا جھک کے چلے آتے ہیں، اس میں کچھ نہیں جاتا۔ لیکن جو انسان کے گناہوں کی عادت ہوتی ہے، اس فطرت کو، اس عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت کٹھن ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں ریاضت کرائی جاتی ہے۔ کھیتی کا بونا آسان ہے، کھیتی کی صفائی مشکل ہے، اس لیے اس کی عادت بنانی پڑتی ہے کہ انسان گناہوں کے چھوڑنے کی عادت بنائے، مستقل عادت بنائے۔ جس انسان کو بدنظری کی عادت ہو کہ انسان کی نظر چوک جاتی ہو، تو مسلسل اس پر جب محنت کرے گا، کئی سال بھی لگ سکتے ہیں اسے، جب مسلسل محنت کرے گا تب اس کی نظر بھٹکنی بند ہوگی۔ ورنہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی جو جوانی کا زمانہ ہے تو بھی نظر بھٹک جاتی ہے، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بوڑھوں نے مجھے خود بتایا کہ مولانا میری نظر بھی بھٹکتی ہے۔ بوڑھے پوتے پوتیوں والے ہیں، نواسے نواسیوں والے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، بولا مولانا میری بھی نظر بھٹکتی۔ لہذا یہ جو لت ہے نا، جو لت لگی ہوئی انسان کے گناہوں کی، وہ نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں گے کہ جب جوانی ختم ہو جائے گی تو خود بخود ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ بوڑھوں سے بھی زنا ہو جاتا ہے اور بوڑھوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے عادی ہیں۔ جو شروع سے گالی بکتا ہے، بوڑھا ہو کر کے اور گالی بکتا ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جوانوں کا تو بریک مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بہرحال کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن بوڑھوں کا تو بریک فیل ہوتا ہے، وہ بیچارے دباتے دباتے بھی وہ ایکسیڈنٹ کر جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو تو اور بچنے کی ضرورت۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائے آدمی، اور یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو جوانی کا وقت ہے، کھیلنے کودنے کا وقت ہے، لہذا بعد میں ہم سنبھل جائیں گے۔ بعد میں اور سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ وہ انسان عادی اور خوگر بن جاتا ہے، اس کی عادت نہیں بدلتی، اس کی حالت نہیں بدلتی۔ تو گناہ انسان سے ہوتا ہے تو اس کا تریاق کیا ہے؟ اس کا تریاق ہے اور اس کا توڑ ہے توبہ۔ جب بھی گناہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ نے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً نہیں لکھنا، بلکہ توبہ کا انتظار کرنا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو ہی گناہ ہو فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا، اس نے گناہ ہی نہیں کیا، گناہ کا صدور ہی اس سے نہیں ہوا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ توبہ کر لے۔ اور بعض مرتبہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کا مذاق کرتے ہیں، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ گناہ کے چھوڑنے کو، جس گناہ کا وہ عادی ہے اس کو چھوڑ دے
آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور جو کر چکا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور اگر حقوق سے متعلق ہے تو اس حق کو ادا کرے. ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے. ظاہر میں توبہ توبہ اور اندر سے اسی طرح کی سازشیں اور اسی طرح کی شرارتیں اور اسی طرح کا کینہ اور حسد، تو اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. یہ توبے کا مذاق ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. اس لیے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام کو. حضرت عطا ابن ابی رباح نے کہا کہ میرے دل پر اللہ کا الہام ہوا ہے کہ بندوں سے پوچھو کہ گناہ کرنے کے سارے دروازے اس نے، یعنی دیکھنے، مخلوق کے دیکھنے کے سارے دروازے اس نے بند کر لیے، سارے دروازے کہ مخلوق نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن خالق کے دیکھنے کا دروازہ اس نے بند کیا یا نہیں، اس سے پوچھو. تو جب آپ 7 کمرے کے اندر گھس کر گناہ کر رہے ہیں تو آپ پر یہ بات تو منکشف ہو گئی کہ مخلوق میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا خالق سے بھی آپ نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے؟ جب تک انسان کے دل میں اس کا تصور نہیں ہوگا اس وقت تک وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. یہی وہ تصور ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیا. تو یہ ڈر اور یہ خوف انسان اپنے اندر پیدا کرے، اور جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرے، اور توبہ کی حقیقت کے ساتھ اللہ کے سامنے آنسو نکالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے دل کو ویسا ہی کر دیں گے. اور اس کے سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ بزرگوں کے یہاں پہنچ کر کے کبھی کبھار ان کے مواعظ اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اور ان کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں ان سے انسان مستفید ہونے کی کوشش کرے، اور اجتماعی دعاؤں میں شریک ہو کہ اجتماعی دعاؤں میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ رہتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل کو صیقل فرما دیتے ہیں. اور جب بندے کا دل اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.